روزے کے چند ایک اہم ترین مسائل جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوائیں تو کیا خون جسم سے نکلوانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی چیز جسم میں داخل کی جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں قے آنے کی فقہا نے 24 صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی صورت بے اختیار منہ بھر کر قے آئے اور اس میں سے کچھ واپس نکل جائیں، بغیر اختیار کے منہ بھر کر قے آئی، کچھ جو ہے وہ قے وہ واپس نکل گیا، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طبعی مجبوری کے تحت جان بوجھ کر قے کریں، جسے عربی میں استقاء کہتے ہیں۔ اگر ایسی قے منہ بھر کر ہوں، اگرچہ حلق میں واپس نہ بھی لوٹائیں، تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی کسی صورت میں قے کی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیت کے بارے میں پہلے بھی بتایا، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبانی کہنا ضروری نہیں ہوتا، مستحب ہے۔ اگر رات ہی سے نیت کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہے گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر اس نے رات کو روزے کی نیت کیا تو یہ الفاظ کہے گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو پھر یہ الفاظ کہے گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور اگر نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کریں تو پھر الفاظ یہ کہے گا کہ میں آج صبح سے روزہ دار ہوں، میں آج صبح سے روزہ دار ہوں۔ اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی ہے تو تب بھی سحری کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے غسل جنابت ہو چکا مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہیں کر سکا، یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران مسواک کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، خواہ خشک مسواک ہو یا تر مسواک ہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ فقہائے احناف جو ہے مسواک کی اجازت دیتے ہیں، خواہ وہ خشک ہو خواہ وہ تر ہو، لیکن یہ خیال رکھیں کہ مسواک کی تری یا اس کی لکڑی کا کوئی حصہ، کوئی ریشہ، کوئی ذرہ وہ حلق کے اندر نہ جائے۔ اگر مسواک کا کوئی ذرہ حلق کے اندر جائے گا تو اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ ہے، اسی طرح منجن ہے، اسی طرح اور ٹوتھ پاؤڈر ہے، ان تمام چیزوں کو روزے کے اندر جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذرے جو ہیں وہ انسان کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں۔ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ذرے حلق کے اندر چلے جائیں اور حلق کے اندر ذائقہ محسوس ہوں تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے ذرات جو ہے وہ حلق میں چلے جائیں تو اس سے فوراً روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں جو ہے وہ روزے کے اندر نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ نہ تو ٹوتھ پیسٹ کے اوپر جو ہے مسواک کا اطلاق ہوتا ہے، نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔